آج سوئے نصیب جاگنے کی لمحہ اور گھڑی ہے انشاءاللہ. آج سوئے نصیب جاگنے، آج بخت جاگنے، آج دکھ ٹلنے، جادو جنات بندشیں ناکامیاں، اولاد کی محرومیاں، اس غم سے انشاءاللہ نکلنے کی گھڑی ہے. آج آپ جو کچھ لینے آئے ہیں یاد رکھیے گا کچھ ایسا وقت ہوتا ہے، فرمایا جب سورت فاتحہ نازل ہوئی ایک دروازہ عرش کا کھلا، غور سے سنیے گا، اور حدیث میں آتا ہے میرے آقا کا فرمان ہے اس کے بعد وہ دروازہ عرش کا کبھی نہیں کھلے گا، بس ایک دفعہ کھلا تھا، فاتحہ ملی تھی، پھر کبھی نہیں کھلے گا. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی عرش کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، بخت کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، نور کا دروازہ کھلا اور ایک دفعہ کھلا تھا، راحت رحمت برکت عطا اور شفقت کا دروازہ عرش کا کھلا ایک دفعہ کھلا تھا. فرمایا پوری کائنات میں زلزلہ آیا، شیطان نے سر پہ راکھ ڈالی اور منہ پہ پیٹا کہ ہے کاش کہ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اور اس کو پڑھنے والے کتنے بخت، کتنا بلند، کتنا مقام، کتنی عزت اور کتنی شان و شوکت ہے. بخت مقدر نصیب کا ایک دروازہ کھلنے والا ہے عرشوں سے. وہ عمل ایسے نہیں ہے، وہ اعلان ایسے نہیں ہے. آپ خوش قسمت ہیں، دور پرے سے اندرون ملک بیرون ملک سفر کر کے آئے ہیں. آپ نصیبوں والے ہیں اور بخت والے ہیں جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ آن لائن بیٹھے ہیں. آج کے اس لمحے اور گھڑی میں پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ، کہیں دوپہر، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں رات، پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے. آپ نصیب والے ہیں. آج انشاءاللہ سویا ہوا نصیب جاگے گا، سویا ہوا وقت جاگے گا. میں کہاں کہتا ہوں میں جگاؤں گا، میں تو خود منگتا بھکاری فقیر ہوں. وہ گھڑی ایک خاص ساتھ تھی جن ساتوں میں اس فقیر درویشوں کے پاس وہ عمل دعائیں کر کے آیا تھا. اب اس کی الٹی بھی سیدھی ہو رہی ہے. کام کیا الٹا ہے، پھانسی لٹکانے والا کام کیا ہے، پر اس کی الٹی سیدھی ہوتی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میرے نصیب سوئے ہوئے ہیں، میری سیدھی بھی الٹیاں ہو رہی ہیں، اور جب نصیب جاگتے ہیں پھر الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں مٹی پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو راکھ ہوتی ہے، اور سونے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہوتی ہے. اب عالم یہ ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا ہے. جب بخت اور نصیب کے خوشیوں اور خوشحالیوں کے دروازے کھلتے ہیں جو ابھی انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، ہم وہ عمل کرنے والے ہیں، ہم وہ نصیب اور بخت اور مقدر کے پیکج دینے والے ہیں جو کھلتے ہیں. اور پوری دنیا کے ہمارے حضرات، ہماری پوسٹ گئی تھی کسی برتن میں کھجوریں لے کے اس میں کوئی اپنے ملک کا سکہ ڈال دیں اور ہمارے عمل میں شامل ہو جائیں. اچھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ شامل ہو جائے، انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. وہ خالی نہیں جائے گا، وہ خالی نہیں جائے گا. اب بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا. بخت ہے، مقدر ہے اور نصیب ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا، سویا ہوا نصیب جاگ اٹھا. ابھی جو آپ عمل کرنے والے ہیں اس میں سویا ہوا نصیب جاگا، اس میں بخت کے دروازے کھلے، اس میں نصیب کے دروازے کھلے، اس میں خوشحالیوں کے دروازے عرشوں سے کھلے. اس میں ایک عمل ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اس میں ایک عمل ہے سورت اخلاص کا، اور اس میں ایک عمل ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو. یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے، میری کتاب جو میرے خاندانی پس منظر، اس میں میرے بڑوں کا وظیفہ اور بڑے اولیاء اور کتابوں میں بھی اور تذکرے اس کے موجود ہیں. یہ عمل ہے بسم اللہ. جب بندہ پڑھتا ہے نا، آج جو عمل کرنے والے ہیں غور سے سنیے گا، میں جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے 40 میل دائیں، غور سے سنیے گا، 40 میل بائیں، 40 میل آگے، 40 میل پیچھے، 40 میل نیچے اور 40 میل اوپر ایک نور کا سمندر ہوتا ہے. جہاں نور کا سمندر ہوتا ہے اس سے پھر کچھ چیزیں بہہ جاتی ہیں، غم بہہ جاتے ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، اور دل کی دنیا آباد، من کی دنیا آباد، روح کی دنیا آباد، جادو جنات ختم، بندشیں ختم، اور وہ 40 میل نور دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے وہ زندگی میں جب شامل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پھر جہاں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ہوتا تو لوہا ہے بن سونا جاتا ہے، وہ ہوتی تو مٹی ہے بن ہیرا جاتا ہے، وہ ہوتا تو کوئلہ ہے بن لائل اور جواہر جاتا ہے. آج وہ بسم اللہ کا عمل کرنے والے ہیں، آج وہ سورت اخلاص اور اللہ الصمد کا عمل اس کوزے کو لے کر جس کے پاس نہیں تصور ہے،
اللہ کے ہاں نیتوں کا بڑا دخل ہے، نیتوں کا۔ میرے رب کے ہاں وہ بندہ جس کی نیت ہو، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تیری نیتوں کے بقدر تجھے میں ثواب دوں گا، اجر دوں گا۔ اور میں ایک بندہ ساری عمر محنت کوشش کرتا رہا، اللہ میں حج پہ جاؤں، غریب تھا جا نہ سکا، میں کہ مر گیا، اللہ قیامت تک اس بندے کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کرے گا، ایک فرشتہ مقرر کرے گا۔ میں مزدلفہ سے آیا، رات گزاری، صبح طواف زیارت کرنے کے لیے ٹیکسی کا انتظار تھا۔ میں ہر ٹیکسی کو جھانکتا تھا، ہر ٹیکسی میں کوئی نہ کوئی بندہ تھا۔ ایک ٹیکسی میں جھانکا تو پچھلی سیٹ میں میرے والد صاحب، تولیے والا احرام، ایسے مجھے دیکھا، مجھے وہ منظر نہیں بھولے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیتیں کر لیتے ہیں، جن کے جذبے ہیں، اور ان جذبوں پہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے غم کی خبریں مل رہی ہیں پوری دنیا سے، لوگ بہت زیادہ رو رہے ہیں، لوگ بہت زیادہ غم زدہ ہیں۔ کاش ہم بھی تسبیح خانے میں شامل ہو سکتے۔ پوری دنیا کے 206 ملک، جزیروں سمیت، جزیرے بھی شامل، اس میں اللہ نے تسبیح خانے کا میسج اور پیغام پہنچایا ہے، اور تسبیح خانے کا ایک نیٹ ورک ہے۔ پوری دنیا آج کے اس عمل میں شامل ہے، رو رہی ہے۔ نہ روئیں، نہ غم زدہ ہوں، آپ نیت کر لیں، آپ کے پاس نیت ہے، نیت کر لیں۔ کوئی برتن ہے، کھجورے ڈال دیں، اپنے ملک کا کوئی سکہ ڈال دیں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ شہنشاہ ہے۔ میں ایک خوشخبری سے سنا دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ کو بھی ایک خوشخبری سناتا ہوں، ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں۔ خوشخبری، جن کو پوزا مل جائے ان کو بھی خوشخبری، جن کو نہ ملے ان کو بھی خوشخبری۔ ایک خوشخبری سناتا ہوں، سناؤں؟ ایک ہستی تھی جس نے میرے کملی والے کو نہیں دیکھا، ساری عمر ترستے رہے اپنی اماں کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے اللہ کا نظام دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم امیر المومنین، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے وصیت فرمائی، ایک شخص ہوگا، اس نشانی کا ہوگا، اس سے جا کے دعا کروانا۔ ایک کائنات کے تاجدار ہیں دونوں، نبوت کے بعد یہ کائنات کے تاجدار ہیں، اور وہ کون ہے؟ خواجہ اویس کرنی ہے۔ دیدار مصطفیٰ نہیں کیا، پر جذبہ لے کے ترستے رہے، جذبہ لے کے تڑپتے رہے، اور جذبہ لے کے سسکتے رہے، اس جذبے پہ۔ اچھا، یہ دونوں حج پہ تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں، کہنے لگے اس بندے کو ڈھونڈیں۔ ہر سال حج پہ جا کے پوچھتے تھے، اس نام کا بندہ، اس قبیلے کا بندہ ہے؟ نہیں۔ اس دفعہ کہا ہاں ہے، تو کہا کہاں ہے؟ کہا عرفات میں اپنے آقا کے اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، دونوں تشریف لے گئے، نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے نماز مختصر کی، پوچھا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کہا سارے عبداللہ ہیں، اپنا نام ہی بتاتے۔ کہا میرا نام اویس ہے۔ کہا تیری جسم پہ ایک سفید نشان ہے، دکھا۔ کہا ہاں۔ ساری کملی والے کی نشانیاں پوری کی۔ کہا ہمارے لیے دعا کرو۔ کہا آپ کون؟ کہا امیر المومنین عمر ہیں۔ جب امیر المومنین کا نام سنا اور امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ نام سنا، ادب سے بیٹھا۔ کہا میں دعا کروں؟ کہا ہمارے کملی والے نے فرمایا ہمارے لیے دعا کرو، اور ان سے دعا لی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کون ہستی تھی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی۔ یہ وہ ہستی تھی جنہوں نے کملی والے کو دیکھا نہیں، ان کے سچے جذبے، ان کی سچی طلب، ان کی سچی تڑپ، ان کا سچا وجدان، آج قیامت تک اویس نام کے بندے سدا زندہ رہیں گے، اویس نام اپنے بچوں کی نسلوں کے رکھتے رہیں گے۔ آپ بھی ایک سچا جذبہ اور سچی منزل لے کے آئے ہیں دور پرے سے، آپ بھی ایک سچا نظام لے کے آئے ہیں، مل جائے ٹھیک ہے، نہ ملے تو جذبوں میں ہمارا نام شامل ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اویس کرنے کی لسٹوں میں آ جائیں گے۔ آنے کو تیار ہیں؟ ہاں، مل جائے تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کا عمل ہے، سورۃ اخلاص کا عمل ہے، اور آپ کو علم ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اللہ اکبر۔ صرف 12 تسبیحاں۔ کتنی تسبیحاں؟ 12 تسبیحاں، اور 12 دن تو پڑھ کے دیکھ، اور پڑھ ایسا جیسے وجدان پاگل، دیوانہ، مستانہ، دنیا کا کوئی حال نہیں، دنیا کا کوئی پتہ نہیں، اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اور اللہ کی رحمت اور محبت کو اور اللہ کی عطا اور شفقت کو آنکھوں سے دیکھ۔ میں نے یہ عمل بہت پھیلایا ہے، سورۃ اخلاص قل هو اللہ کا عمل بہت پھیلایا ہے، مخلوق نے فیض پایا ہے۔ آج اس عمل کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج بسم اللہ کے راز کی کنجی دے رہا ہوں، آج یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کے راز اور اس کی کنجی دے رہا ہوں۔ یہ عمل بہت طاقتور ہے، اور یہ عمل حیرت انگیز ہے۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا،
یہ وہ ہے جو اللہ نے سمندر کے اندر اس کرنسی کو بنایا بھی ہے، پالا بھی ہے، سینچا بھی ہے، سنبھالا بھی ہے۔ اور جب اللہ پاک کی رحمت موجوں پہ ہوتی ہے پھر موجیں اٹھا کے اس کرنسی کو باہر پھینک دیتی ہیں۔ ہے سچ ہے؟ یہ کوڑیاں یہ سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے، سمندر جب موجوں پہ ہوتا ہے اس کرنسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے لوٹو اس کرنسی کو۔ اور اس کا عمل کسی کسی کے پاس ہے۔ آج زندگی میں پہلی دفعہ یہ عمل میں آپ کو کروا رہا ہوں، اور یہ کوڑی کا عمل جس کے پاس ہوگا، اور اگر کسی کو کوزہ نہ ملا، کچھ بھی نہ ملا، لیکن کوڑی لے کے جائے گا، کچھ بھی نہ ملا، کچھ، میں آپ کے چہرے پہ خوشیاں دیکھ رہا ہوں، تسلیاں دیکھ رہا ہوں، وہ سب سے پہلا عمل اس میں مٹی کا کوزہ ہوگا، سب سے پہلا عمل، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہوگا۔ سارے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔